ہم نے سارے یعنی اس کے موضوع کا بھی انتخاب کر لیا، اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، تو ایک اہم اور بنیادی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب ہم اس کی شروعات کیسے کریں گے۔ تو اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ہم خوب مطالعہ کریں، خوب مطالعہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس موضوع کو ہم پڑھیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ایک دو چیزیں اس میں لکھتا بھی رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت ہو، بعد میں آپ لوگ اس سے کام چلائیں گے نا تو ذرا سا مطالعے کی کثرت ہونی چاہیے۔ خوب مطالعہ کیجیے، خوب جتنا زیادہ ہو سکے اس موضوع پر ہم مطالعہ کریں گے۔ اس موضوع کے بارے میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہو آپ اس کو لے لیجیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز لکھنی ہو تو خوب مطالعہ کرے، خوب مطالعہ کرے، خوب مطالعہ کرے، جب مطالعہ ابلنے لگے، یعنی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بس اب برداشت نہیں ہو رہا، اتنا مطالعہ کر لیا ہے، ابلنے لگے اس کے بعد لکھنا شروع کریں۔ جب ابلنے لگے مطالعہ اس کے بعد لکھنا شروع کریں۔ اصل کیفیت لکھنے کی یہ ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ صاحب وہ تھوڑا بہت پڑھا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب پڑھائی کچھ نہیں تو وہ لکھے گا کیا، اور کیا نئی چیز وہ لکھ سکتا ہے، کیا گوشے سامنے لا سکتا ہے، یہ خود ایک مشکل چیز ہے۔ تو خوب زیادہ مطالعہ کیا جائے، کم مطالعے پر اگر اس کا انحصار ہے اور تھوڑا بہت مطالعہ کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں لکھ ڈالوں، تو یہ کوئی اچھی اور بہتر کاوش کی امید اس سے نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی اچھی چیز اس کے ذریعے سے سامنے آئے گی جو آج جس آدمی کا اس موضوع پر مطالعہ خود نہ ہو۔ بعض لوگ لکھتے ہیں تھوڑا سا لکھ لیا اور تھوڑا سا پڑھا اور اسی کو لکھ لیا، اسی سے کام چلا لیا، اور سستی اور کاہلی کا تو یہ عالم ہے۔ آدمی تو سوچتا ہے کہ پہلے لکھ لوں بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے لکھ لیتے ہیں خود ہی، اس کے بعد میں اپنا بھی لکھا ہوا بعد میں پڑھ لیں گے جب کوئی فرصت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی اچھے اور پڑھے لکھے آدمی کا طریقہ اور طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی سستی اور اتنی کاہلی کرے کسی بھی موقع پر، اور خاص طور پہ جب کہ مقالہ لکھنا ہے یا کسی خاص موضوع کا انتخاب اس نے کیا اس پر لکھنا ہے، تو اس کے لیے تو ضرورت اسی بات کی ہوگی کہ جیسا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ خوب مطالعہ کرے، اور جب بالکل بھر جائے، فل ہو جائے اور ذہن اس طرف آمادہ کرے کہ نہیں بس اب لکھنا شروع کر دینا چاہیے، اس وقت لکھے۔ ہزاروں صفحات پڑھے اور ایک صفحہ لکھے تو اس لکھائی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس تحریر کو پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں موضوع کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ کے یہاں لائبریری اگر ہے تو آپ لائبریری سے کتابیں لے سکتے ہیں، اسی طرح سے کتابیں آپ خرید کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس کتاب موجود ہے اس سے ادھار لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں کتاب کے مطالعے کے جو اس کے اندر میں نے مینشن کے لکھے ہیں۔ اسی طرح سے نیٹ پر بھی آج کل مواد بہت بڑی تعداد میں ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی مواد لے سکتے ہیں، اس کے حوالے وغیرہ دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو یہ پورا سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے آپ موضوع کا مطالعہ کریں، خوب جتنا زیادہ ہو سکے اتنا جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعے کی کثرت ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اسی موضوع کا آپ مطالعہ کیجئے جس کو آپ نے اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ میں آپ لوگوں سے مستقل کہتا ہوں، خاص طور سے افتاح کے طلباء سے، کہ اب آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو 6-8 مہینے پڑھنے کے لیے ملے ہیں، اب آپ جو ہے وہ نئی کتابیں ادھر سے لائبریری میں آئے، کوئی کتاب اچھی لگی، خطبات ذوالفقار کا مطالعہ آپ نے شروع کر دیا، آپ کو ملی کتاب حیات ولی، آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دی، آپ کو فلاں کتاب مل گئی، وہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو 6-8 مہینے ملے ہیں، آپ ان موضوعات کو پڑھیے جن میں آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں مہارت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو پھر موقع رہے گا مستقل، چاہے کچھ بھی پڑھیے، کہیں سے بھی پڑھیے، لیکن کم از کم کچھ وقت ایک خاص موضوع کا مطالعہ، یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور آپ کی علمی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ کم از کم کچھ مدت تک آدمی کسی خاص موضوع کو لگ کر کے پڑھے۔ اسی نظریے سے آپ حضرات کو ہم نے موضوع دیے ہیں مقالات کے لیے، اور اسی نیک خواہش اور ایک نیک تمنا پر کہ انشاءاللہ اپنے موضوع کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، وہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، آپ لکھتے ہیں خطۃ البحث، یعنی آپ جو مقالہ لکھیں گے اس کا پھر خاکہ بنائیں گے۔ خطۃ البحث مقالے کا مکمل خاکہ تیار کریں گے آپ، سینوپسس کہتے ہیں اسے انگلش میں۔ سینوپسس خطۃ البحث تیار کریں، یعنی آپ نے جتنا مطالعہ کر لیا ہے، آپ
جو کچھ لکھنے جا رہے ہیں آپ اس میں کیا لکھیں گے؟ آپ کو جو کتاب آپ لکھنے جا رہے ہیں، جو مقالہ 50 صفحے کا 100 صفحے کا لکھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، آپ اس کے اندر کیا لکھیں گے، وہ ایک پورا خطہ تیار کیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے مطالعے کی روشنی میں ہوگا، جو مطالعہ آپ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک مقالہ لکھتے ہیں تو اس کو الگ الگ ابواب پر تقسیم کرتے ہیں، ابواب اور فصول۔ ابواب اور فصول پر آپ کا مقالہ جو ہے وہ منحصر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 5 ابواب رکھ سکتے ہیں، 5 6 7 8 10 اتنے ابواب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس باب کے ضمن میں فصلیں آتی ہیں، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، ہر باب کے ضمن میں آپ 2 3 4 2 3 4 فصلیں اس کے اندر بنائیں گے۔ اس طرح سے آپ پورا مکمل جو ہے خاکہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے مقدمۃ البحث ہوتا ہے، نمبر 1 پر آپ مقدمۃ البحث، یہ اس کے لیے جگہ چھوڑ کر کے رکھتے ہیں مقدمۃ البحث کے لیے، یہ آخر میں لکھا جاتا ہے مقدمہ۔ جب سارا کام ہو جاتا ہے پھر فرصت سے آدمی تسلی سے کیا کیا کام کیا ہے اس کا چونکہ پورا خاکہ دے رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے کتاب کے اندر یہی چیز آتی ہے۔ تو مقدمۃ البحث لکھیں گے، ابواب اور فصول پر تقسیم کر دیں گے اس کو، اور پھر آخر میں ہوتا ہے خاتمۃ البحث۔ یہ پورا کام مطالعہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ سینوپسس تیار کریں گے، خطۃ البحث تیار کریں گے۔ لکھنے سے پہلے مطالعہ کرنے کے بعد یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آپ نے سینوپسس تیار کر لیا، اگر آپ نے خطہ بنا لیا تو آپ نے آدھا مقالہ لکھ لیا۔ جس دن آپ کا سینوپسس، آپ کا مقالے کا یہ خطۃ البحث جو یہ منظور ہو گیا اور آپ کے ذمہ دار نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس پر کام کیجئے، تو سمجھیے کہ آپ کے مقالے کا آدھا کام ہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کو یہ ضروری ہوتا ہے۔ ابھی یہاں تو ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، آپ پی ایچ ڈی کا یا ایم فل کا مقالہ لکھیں گے تو وہاں باقاعدہ بورڈ آف اسٹڈیز بیٹھتا ہے، آپ جو موضوع لے کر گئے ہیں، سینوپسس لے کر کے گئے، اس پر بحث ہوتی ہے، پورا مباحثہ ہوتا ہے اور اس پر گفتگو ہوگی۔ وہ آپ کو کھنگالیں گے کہ آپ اس موضوع پر لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ہیں، پورا باقاعدہ کہ یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ میں نے جامعہ ملیہ میں مقالہ لکھنے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع لیا تھا، الامام ولی اللہ دہلوی و معاصر الفقیہ، اور میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں اس کا خطہ بھی بنا لیا تھا اور نگراں تھے وہاں پر ان کو بھی دکھا لیا تھا جامعہ ملیہ میں۔ لیکن جب وہ بورڈ آف اسٹڈیز ہوئی تو اس میں جو ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے، یعنی ایک تو جو وہیں کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بورڈ میں، اور باہر سے کسی ایکسپرٹ اور ماہر کو بلایا جاتا ہے کسی دوسری یونیورسٹی سے، اسی شعبے کے کسی آدمی کو، اس کی رائے پھر حتمی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بحث کی اور بحث کے دوران کہا کہ نہیں شاہ ولی اللہ پہ تو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں پورا ریسرچ سیل قائم ہو گیا، اب شاہ ولی اللہ پر اس موضوع پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہم نے کہا بھی، ہمارے سپروائزر تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ والا جو خطہ بنایا ہے اس پر کام نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال ان کی رائے چلی اور میرا وہ خطہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو شاہ ولی اللہ پر میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو بورڈ آف اسٹڈیز میں پھر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر اگلے 6 مہینے بعد بورڈ آف اسٹڈیز ہوئی، پھر ہم نے ایک اور خطہ بنایا، وہ استاد کو دکھایا، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا۔ پھر ایک اور خطۃ البحث بنایا نئے سرے سے، پھر اس کو بورڈ آف اسٹڈیز میں رکھا، وہ منظور ہوا۔ یہ مراحل ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اتنا کام کر لیا کہ آپ نے مقدمۃ البحث سے لے کر اور خاتمۃ البحث کا خطہ بنا دیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے آدھا کام کر لیا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کم از کم آپ جو کچھ لکھنے جا رہے ہیں وہ اس کا خاکہ مکمل طور پر نہ صرف آپ کے ذہن میں ہو بلکہ تحریر کے اندر بھی ہو۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جو مین اور مرکزی عنوان ہوتا ہے وہ چونکہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک عنوان دیا گیا سید قطب و مساہمۃ فی النقد الادبی، اب ایک موضوع ہو گیا وہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مرکزی عنوان جو آپ کا منظور ہوا یہ چونکہ رہے گا، اس کی جو فصول اور ابواب آپ نے کیے ہیں ان میں آپ کے جو مشرف ہیں مقالے کے وہ تبدیلیاں کرا سکتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اس پہ مواد نہیں ملا یا اس پہ کام ہو چکا ہے، نئے کو گوشے کھل کر کے سامنے آ گئے، نئی تحقیقات سامنے آ رہی، کہیں سے کوئی اور جگہ سے پتہ چلا کہ اس موضوع پر فلاں یونیورسٹی میں فلاں صاحب نے پی ایچ ڈی کی وہ چھپ گئی ہے یا وہ نیٹ پر ہمیں مل گئی، انہوں نے یہ لکھا ہے اس بارے میں تو ہم اس پر کام کریں گے۔ آپ نے اپنی 3 فصلیں کاٹ دی، نئی 3 لکھ لی، تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی جو خطہ دیا گیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کے مطالعے کی روشنی میں خود بخود چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کس فصل کو اس میں سے نکالیں گے، کس کو باقی رکھیں گے۔ یہ آپ کا مطالعہ، آپ کی سوچ اور فکر اور آپ کے اس موضوع سے دلچسپی طے کرتی ہے کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے اور کس چیز کو آپ زائد سمجھتے ہیں جو آپ کو اس میں سے نکال دینا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، خطۃ البحث آپ نے تیار کر لیا ہے۔